11 بجنے والے ہیں لگ بھگ. آپ کافی ٹائم سے بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ باہر اپنی گفتگو کر رہے ہیں. کرنے دو. خوش نصیب ہیں آپ لوگ اور ہماری وہ ماں اور بہنیں کہ جو اپنے نبی کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں. یہاں جو آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا وہ کتنا بڑا گناہگار ہے. محبوب کے صدقے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. جو مجمع ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، اس پر خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہاں آئے کچھ دیر سنیں، اور سنیں نہ بلکہ سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے. بے شک. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام عباد الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی المتین المبین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم. دمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم. بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے. جھوم جھوم کر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. بڑی وبسمن اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,60,000 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے؟ 1,60,000. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. سمجھ میں صاف آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,60,000 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ محفلوں کا سارا دار و مدار ادب پر ہے. اگر ادب ہے تبھی نماز قبول ہے، اگر ادب ہے تبھی روزہ قبول ہے، ادب ہے تبھی داڑھی رکھنا ہمارا قبول ہے، ادب ہے تبھی محفل منانا قبول ہے، ادب ہے تبھی درود پڑھنا قبول ہے. اور اگر ادب نہیں ہے پھر کچھ نہیں. تو کتنے بھی سجدے کرتا رہے. ایک بے ادب تھا 6 کروڑ برس سجدہ کرتا رہا، لیکن جب ادب کا معاملہ آیا تو اللہ نے اس سے فرمایا، کس سے فرمایا؟ ابلیس سے کہا
وہ کتنی عبادت کرتا تھا، زمینوں میں اس نے عبادت کی، آسمانوں میں اس نے عبادت کی، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، تمام آسمانوں میں وہ عبادت کرتا رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ بے ادب تھا، اکڑ گیا نبی کے سامنے کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جو ادب نہیں کرتا میری بارگاہ میں اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نکل جا یہاں سے۔ ابلیس نے کہا مولا میں نے تو تیری بہت عبادت کی ہے لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں وہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں کہ جس میں ادب ملا ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں ادب سے بیٹھنا ہے، چاہے چند لوگ بیٹھے رہے، اس سے مطلب نہیں کہ بہت لوگوں تک تکلیف کی جائے۔ اگر ایک ہوگا نا ایک، تب بھی انشاءاللہ ہم بولیں گے ایک ہو، لیکن ادب سے بیٹھو آپ لوگ خاموشی کے ساتھ۔ سنانا، ایک اکیلا سنانے والا آمنہ کا لال تھا مکے کی زمین پر، سننے والا حضرت بلال تھا۔ نہ سنانے والے کا کوئی جواب ہے، نہ سننے والے کا کوئی جواب۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ میلاد ہے میرے نبی کا۔ مسلمانوں محفلوں میں آ کے بیٹھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب آؤ تو ادب سے بیٹھو، محبت سے سنو، تھوڑا سنو لیکن ادب سے سنو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا انشاءاللہ آگے موضوع پر چلوں گا۔ ایک مرتبہ بولیں مسکرا کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، جو یہ محفلیں مناتے ہیں انہیں ملتا ہے۔ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، فرما کہ تم بے اذنی، فرما کہ تم بے اذنی مردے جلا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج اگر کوئی محفل ہوتی تو یہاں شمار نہیں ہوتی لوگوں کی، اتنی بھیڑ ہوتی، میری ماں اور بہنیں بھی بہت کثرت سے ہوتی، لیکن یاد رکھو نبی کے غلاموں، آج ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ان محفلوں میں جائیں کہ نہ جائیں، ان محفلوں میں بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں، لیکن یاد رکھو قسم خدا کی یہ میرے نبی کی محفل ہے۔ ان محفلوں میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے، ان محفلوں کو جو منا لیتا ہے، ان محفلوں میں جو پیسہ خرچ کر لیتا ہے، بس یہی ایک بچت ہے۔ ان محفلوں میں آنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے سونے سے پہلو آج ہم سو جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں لیڈ لگی رہتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے آواز دیتا ہے، لیکن نوجوان بستر سے آواز نہیں دیتا ہے، اس کو آواز ہی نہیں آتی ہے، اس کے کانوں میں لیڈ لگی ہوتی ہے۔ میری قوم کا نوجوان رات کو سوتا ہے تو گانے سنتے ہوئے، راستے میں چلتا ہے تو گانے سنتے ہوئے، گاڑی چلاتا ہے تو
تو گانے سنتے ہوئے, دکان پہ جاتا ہے تو گانے سنتے ہوئے, کھیت میں کام کرتا ہے تو گانے سنتے ہوئے. میری قوم کا نوجوان بگڑ چکا ہے, اور قوم کا نوجوان ہی کیا, قوم کا بڈھا بھی کم نہیں بگڑا ہوا ہے. اگر وہ محفلوں میں بیٹھتا, اگر وہ محفلوں میں آتا, اگر وہ محفلیں مناتا, اگر اپنے بچوں کو لے کے آتا, اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتا. آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں, امام صاحب تعویذ کر دو, میری بیٹی کہنا نہیں مانتی ہے, امام صاحب تعویذ کر دو, میری بیوی کہنا نہیں مانتی ہے, امام صاحب تعویذ کر دو, میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا ہے. ابے کمی تیری ہے, تیری بیوی کی کمی نہیں ہے, کمی تیری ہے, تیری بیٹی کی کمی نہیں ہے, کمی تیری ہے, تیرے بیٹے کی کمی نہیں ہے. اگر تو خود پکڑتا, اپنی بیوی سے کہتا چل آج میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے. ابے نبی کسی کے باپ کا نہیں ہوتا, نبی تو خدا پاک کا ہوتا ہے, نبی کسی کا بٹا نہیں ہوتا, نبی سب کا ہوتا ہے. نبی کی لائی نماز ہم پڑھتے ہیں, نبی کا لایا قرآن ہم پڑھتے ہیں, نبی کی لائی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, نبی کے لائے تمام ارکان ہم ادا کرتے ہیں. ابے چل نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو بھی سنے گی میں بھی سنوں گا, تو عورتوں میں بیٹھنا میں مردوں میں بیٹھوں گا. بیٹا چل تو میرے برابر میں بیٹھنا, بیٹی چل تو اپنی ماں کے برابر میں بیٹھنا. یہاں سے حدیث بیان ہوتی ہے, یہاں سے قرآن بیان ہوتا ہے, یہاں سے بزرگوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں, یہاں سے وہ قرآن کی تاریخیں بیان ہوتی ہے. یہاں سے بیٹا بھی سنتا, یہاں سے بیوی بھی سنتی, یہاں سے بیٹی بھی سنتی, یہاں سے باپ بھی سنتا. جب تمام لوگ سنتے اور انہیں بتایا جاتا, اللہ بوڑھی ماں کی عمر میں برکت دیتا ہے. سب لوگ سنتے, بوڑھی بھی سنتی, جوان بھی سنتے, تمام لوگ سنتے. لوگ کہتے ہیں امام صاحب تعویذ کر دو. ابے تعویذ سے ہوگا کیا, تو لکھوا لکھوا کے گلے میں ٹانگتا رہے لیکن کچھ نہیں ہوگا. تو لکھوا لکھوا کے گلے میں باندھتا رہے لیکن کچھ نہیں ہوگا. تو لکھوا لکھوا کے کھانے میں کھلاتا رہے لیکن کچھ نہیں ہوگا. تو لکھوا لکھوا کے پانی میں پلاتا رہے لیکن کچھ نہیں ہوگا. ارے جب تک تو مصطفیٰ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا, جب تک نبی کے طریقے کو نہیں اپنائے گا, تب تک گھر میں سکون نہیں ہوگا, تب تک گھر میں شانتی نہیں ہوگی. اے میری قوم کے لوگوں, اگر گھر میں سکون چاہتے ہو, اے میری ماں سنو, اگر تم گھروں میں سکون چاہتی ہو تو آج لکھوانا بعد میں کرنا, پہلے نبی کی محفل میں بیٹھ کے ایک بات سن لو. میرے نبی فرماتے ہیں پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے میری ایک حدیث کو سن لینا اور اس پر عمل کر لینا. قسم خدا کی پوری رات تم نبی کا میلاد سنتے ہو, پوری رات تم نبی کی حدیثیں سنتے ہو. قسم خدا کی اگر بیٹے نے ایک حدیث پر عمل کر لیا, اگر بیٹی نے ایک حدیث پر عمل کر لیا, تو اللہ بیٹی اور بیٹے کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا, بلکہ اللہ فرشتوں سے فرما دیتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جس بیٹے نے حدیث پہ عمل کیا ہے یا جس بیٹی نے حدیث پہ عمل کیا ہے, میں نے اس کے تو گناہ کو معاف کر دیا, ساتھ میں ان کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اپنے بچوں کو سنایا کرو, یہ محفلوں میں لایا کرو, ان محفلوں میں بٹھا دیا کرو, کچھ دیر بیٹھ جایا کرو, خود بھی آ جایا کرو. اے میری قوم کے ذمہ دار لوگوں, میں انہیں آواز دینا چاہتا ہوں جنہیں قوم گاؤں کے ذمہ دار مانتی ہے, جنہیں گاؤں کے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے, جن کی گاؤں میں چلتا پھرتا ہوتی ہے, جنہیں لوگ پاور والے مانتے ہیں, جنہیں لوگ پنچ شمار کرتے ہیں. اگر یہ کہہ دیں تو ہم مان لیں گے, اگر یہ کہہ دیں تو ہم سمجھ لیں گے, اگر یہ کہہ دیں تو سب کچھ ہے. میں انہیں آواز دیتا ہوں جو نیتاؤں کی ریلیوں میں آگے جا کے بیٹھتے ہیں. جب ریلی نکلتی ہے تو نیتا نے گاڑی والوں کو لمبی سیٹ, لمبی گاڑی والوں کو آگے والی سیٹ دکھاتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں, لوگوں دیکھو اب یہ ہمارا غلام بن گیا ہے, اگرچہ داڑھی اس کی لمبی ہے, اگرچہ کرتا اس کا لمبا ہے, اگرچہ یہ پائجامہ بھی پہنایا ہے, اگرچہ یہ امامہ بھی باندھا ہوا ہے. ابے پھیٹا باندھنے سے
लंबा नेता नहीं बनता है, नीचा कुर्ता पहनने से लंबा नेता नहीं बनता है। अब एक कामयाबी इसमें नहीं है, तू नेताओं की जय जयकार पुकार। मैं ये नहीं कहता अपने नेताओं को न जिताओ, मैं ये नहीं कहता अपने नेताओं के नारे न लगाओ, मैं ये नहीं कहता अपने नेताओं की रैलियों में मत जाओ, मैं ये नहीं कहता उनके नाम पे हाथ न उठाओ। अरे उठाओ उठाओ, लेकिन अगर नेता राजी होगा तो जमीन में हिस्सा देगा, अगर नेता राजी होगा तो प्लाट कटवा देगा, अगर नेता राजी होगा तो मकान बनवा देगा, अगर नेता राजी होगा तो शादियां करवा देगा, अगर नेता राजी होगा तो तेरी आंख इंदाना की चौकी में चलेगी, अगर नेता राजी होगा, अगर तुझसे नेता राजी है, इंदाना की चौकी में थानेदार तेरी मानेगा, पुराना में तेरी मानी जाएगी, पिनौआ में तेरी मानी जाएगी। लेकिन क्या फायदा है यार, तू पिनौआ तक चलाना चाहता है, पुराना तक चलाना चाहता है, इंदाना तक चलाना चाहता है। ये नबी का गुलाम तुझे इंदाना या पिनौआ या पुराना तक छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि आज मैं तेरा हाथ पकड़ के मदीने तक ले जाना चाहता हूँ। तो उस मदीने वाले को राजी कर ले, अपने रब को राजी कर ले। कसम खुदा की तुझे इंदाना वाले को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुराना वाले को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे पिनौआ वाले को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे नबी ने फरमाया मन लहुल मौला वलहुल कुल, जिसने अपने रब को राजी कर लिया पूरी कायनात उससे राजी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। याद रखो मुसलमानों, ये मेरे नबी की महफिल है। समझ में आ रही है? बता देना समझ में नहीं आया, समझाना मकसद है। मैं ये नहीं कहता मत जिताओ, खूब हाथ उठाओ, खूब नारे लगाओ। लोग कहते हैं बताओ यार मिलाद तो अच्छा लगता है, तकरीर भी अच्छी लगती है, लेकिन ये मौलवी साहब बैठे होते हैं बार बार नारे लगाते हैं, ये कहाँ से आए? अरे हमसे बाद में पूछना, पहले तुम उनसे पूछो जिनका बटन दबाते हो, उनकी जय जयकार क्यों पुकारते हो, उनके नारे क्यों लगाते हो, उनके नाम पे हाथ क्यों उठाते हो? लोग कहेंगे मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं है, वो हमारा नेता है इसलिए हम हाथ उठाते हैं। अरे बस समझ जाओ, जिसका नेता होता है वो उसके नाम पे हाथ उठाता है, और जो नबी से मोहब्बत करता है इसीलिए उसी के नारे लगाता है। अपने नबी से प्यार करो, उसी में भलाई है, रब की इबादत करो, उसी में भलाई है, रब को राजी कर लो, उसी में भलाई है। मैं कह रहा था बेटियों को भी लाया करो, बेटों को भी लाया करो, बीवी को भी लाया करो। तुझे ताबीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे नक्काशों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे पानियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तू जगह जगह घूमता फिर रहा है, इमामों के दरवाजे बजाता फिर रहा है, मस्जिदों के चक्कर लगाता फिर रहा है। मेरा बेटा कहने में नहीं है, मेरी बीवी कहने में नहीं है, मेरी बेटी कहने में नहीं है। कोई तावीज दे दो, कोई नक्काश दे दो, कोई पानी दे दो, कोई गंडा दे दो, अबे किसी की जरूरत नहीं है। तू नबी की मिलाद में आ जाया कर, अपने बच्चों को साथ में ले आया कर। मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरी महफिल में आके बैठ जाता है, एक बात पर भी अमल कर लेता, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ फरमा देता है। आया करो, बैठा करो, सुना करो, अमल भी करो। क्या होता है इन महफिलों में आने से, क्या मिलता है? ऐ मेरे नबी के गुलामों, आजकल का माहौल बदल गया है। जब तक तुम बैठोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक अमल कैसे करोगे? आज हमें कुछ आता ही नहीं है, हम अपने आप को मुफ्ती बने घूमते हैं, हमें सना भी नहीं आती है, हमें ये भी नहीं पता वुजू के फराइज कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता वुजू के वाजिबात कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता नमाज के फराइज कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता गुस्ल में फराइज कितने हैं, हम ये भी नहीं जानते नहाना कैसे होगा, हम ये भी नहीं जानते सजदा करना कैसे होगा, हम ये भी नहीं जानते पहनना कैसे होगा, हम ये भी नहीं जानते। हम खाते हैं गधों की तरह, हम मूतते हैं गधों की तरह। खड़े होकर नौजवान पेशाब कर रहा है, कभी किसी ने सुना ही नहीं। होता क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं जो इंसान खड़े होकर पेशाब करता है, बदन पे जिस हिस्से पे छींट पेशाब की लग जाती है, अल्लाह उस बदन को जहन्नम में डाल देता है। जो खड़े होकर खाता है, नंगे सर खाता है, मेरे नबी फरमाते हैं आज वीआईपी जमाना चल गया है, खड़े होके खाना दे दिया, लोग कहते हैं स्टैंडर्ड खाना है, अरे बड़ा वीआईपी खाना दिया है। अबे वीआईपी खाना नहीं दिया है, अच्छे खासे इंसान को लोगों ने भिखारी बना दिया है, प्लेट हाथ में लिए लिए घूम रहा है। नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं होता है क्या? शादियों में कहते हैं स्टैंडर्ड खाना है, स्टैंडर्ड खाना। हमने कहा हम भी देखे चले स्टैंडर्ड खाना कैसा होता है। देखा तो उसने प्लेट हाथ में दे दी, बोले जाओ खाओ, ले वहां से लो और जाओ। अब वहां से ले तो अब हाथ में प्लेट लिए भर रहे, बैठे कहाँ?
کھائیں کہاں؟ کرسی پڑی اتنی دور، اب وہاں جائیں لے کے تب وہاں کھائیں، ختم ہو تو پھر لینے آئیں، نہیں تو کھڑے کھڑے کھائیں. بھئی یہاں تو کھڑے کھڑے کھانا وی آئی پی کھانا ہے. ارے سوچو لوگوں، سوچو. ہم دیہاتی ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، میواتیوں، سوچو وی آئی پی کون ہے؟ ابا گھاس لے کے آتے ہیں، جنگل سے نیار لے کے آتے ہیں، نیار لے کے آتے ہیں. آنے کے بعد ہم نے مشین سے اس کا بنانا، مہین کرنا ہے. اس کے بعد اماں لے کے جاتی ہے، لے جانے کے بعد اس کو اس میں ڈال دیتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لحاظ. اس میں لے جا کے ڈال دیتی ہے، ملا دیتی ہے. بھینس بیٹھی ہوئی ہے، بھینس بیٹھی ہے نا، بھینس بیٹھی ہوئی ہے. جب ماں اس میں سب کچھ دانا پانی ملا دیتی ہے، بھینس کے ڈنڈا یا لات مارتی ہے، کھڑی ہو جا اب کھا لے. میں سوچنے لگا بھینس بیٹھی ہوئی تھی، اماں کھڑی کر رہی ہے، تو کھڑے ہو کے کھانا جانوروں کا طریقہ ہے. اگر کھڑے ہو کے کھانا وی آئی پی تھا تو سب سے زیادہ وی آئی پی بھینس کو ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہتے فلاں نیتا نے وی آئی پی کھانا دیا اپنی بیٹی کی شادی میں. اب عقل کے اندر وی آئی پی نہیں دیا، اس نے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا ہے. اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں وی آئی پی کھانا نہ دیا کرو، بیٹھ بیٹھ کے کھلایا کرو. ارے یار کتنے زندگی میں گناہ کر لیتے ہو. ابھی بیٹی ودا نہیں ہوئی، اس سے پہلے تو نے شیطانی کھانا دینا شروع کر دیا ہے. تو نے کھڑا کھڑا کھلانا شروع کر دیا ہے، تو نے ننگا سر کھلانا شروع کر دیا ہے. دولہا آتا ہے وہ بھی کھڑا کھڑا کھا رہا ہے. 100 براتی 500 براتی آتے ہیں. ابے تو نے کتنا گناہ کمایا ہے. میرے نبی فرماتے اگر کوئی انسان کسی گناہ کا ایجاد کرتا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، جتنا گناہ اللہ سب کو دیتا ہے اتنا اس اکیلے کو عطا فرما دیتا ہے. اے بیٹی والوں بتاؤ، کھڑے کھڑے کھانا کس نے دیا؟ باپ نے کھڑے کھڑے کھانا دیا، بیٹی کے بھائی نے کھڑے کھڑے کھانا دیا ہے، اس کے کنبے والوں نے کھڑے کھڑے کھانا دیا ہے. 500 لوگوں نے کھڑے کھڑے کھانا کھایا. اب بتاؤ کھڑے ہو کے کھانا گناہ ہے، کھڑے ہو کے کھانا جائز نہیں ہے، کھڑے ہو کے کھانا سنت کے خلاف ہے. 500 لوگوں سے کام تم نے سنت کے خلاف کروایا. جتنا گناہ 500 لوگوں کو ملا اتنا گناہ بیٹی کے باپ کو ملے گا، اتنا گناہ بیٹی کے بھائی کو ملے گا، اتنا گناہ اس کے کنوے والوں کو ملے گا. یار بیٹی بدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے تم نے سنتیں چھوڑ دی. بیٹی بدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے تم نے ناچ نچانا شروع کر دیا. بیٹی بدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے تیرے دروازوں پہ ڈی جے بج رہے ہیں. بیٹی بدا نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے تیرے گھر سے گانوں کی آواز جاتی ہے. اب بیٹی اپنے سسرال پہنچ گئی، تو نے بدا سنت سے نہ کی، تو نے بدا طریقے سے نہ کی، تو نے بدا اخلاق سے نہ کی، تو نے بدا اسلام سے نہ کی، تو نے بدا دین سے نہ کیا، تو نے بدا قرآن سے نہ کیا، تو نے بدا حدیث سے نہ کیا. اگر تو نے بدا کیا تو کبھی کسی کا نیتا کا طریقہ اپنا لیا، کبھی تو نے فلمی اسٹار کا کے طریقہ اپنا لیا، تو نے شیطان کے طریقے پہ اپنی بیٹی کو بدا کر دیا، سنت کے خلاف بیٹی کو بدا کر دیا. اب تو گھومتا ہے، سکون نہیں ہے میری بیٹی کی زندگی میں، میری بیٹی سکون سے نہیں رہتی ہے. بھائی کہتا ہے میری بہن سکون سے نہیں رہتی ہے. ابے اس کی زندگی برباد کرنے والا تو ہے. اے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہاری شادیاں ہو تم اپنے باپ سے کہہ دیا کرو اب بس سب کام کرنا لیکن سنت کے خلاف کام مت کرنا. سب کام کرنا، سنت کے خلاف کھانا مت دینا، سب کام کرنا، سنت کے خلاف میرا نکاح نہ کرنا کیونکہ زندگی میری برباد ہونا ہے. سسرال میں مجھے جانا ہے، ساری زندگی مجھے گزارنا ہے. کل جو تانے ملتے ہیں، کل جو گالیاں ملتی ہیں، کل جو بے چینی ملتی ہے، کل جو پریشانی ملتی ہے، وہ تو اچھا گھر ڈھونڈنے کے بعد بھی اتنی تکلیف کیوں ملتی ہے؟ ابے تو نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. ارے بیٹی بدا کرنا ہے تو ویسی بدا کر دے جیسا میرا نبی فاطمہ تو زہرا کو بدا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی بیٹی ویسے ودا کر دے. کیسے ودا کر دے؟ آج ہم بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں، ہماری قوم کو داماد خریدنا پڑ رہے ہیں. نہیں خریدنا پڑ رہے ہیں، خریدنا پڑ رہا ہے، نہیں خریدنا پڑ رہا ہے. میں یہاں رکھ دیں، ودا کر رہے ہیں تو ہم بیٹیوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بیچ رہے ہیں. وہ بیٹوں کو ہم بیچ رہے ہیں، ہے نا؟ بیچتے نہیں بیچتے. کیا دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے. حالانکہ شادی کا پروگرام نہیں ہے لیکن میں حالات پہ میرا مزاج ہے. یہ ضروری چیز ہے،
ضروری چیز ہے. حالانکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے, میں چاہوں تو غوث اعظم پہ بولوں, لیکن غوث اعظم کو تو تم تب سمجھو گے, پہلے طریقے کو تو سمجھ لو. بیٹیوں کو ہم ودا نہیں کرتے, ہم بیٹوں کی شادی نہیں کرتے, بیٹوں کو بیچتے ہیں. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو باپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے, ماں کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرا لال پیدا ہوا, بلکہ مسکرا کے کہنا چاہیے چین پیدا ہوا. اچھا بھی کہنا ہے نا. بیٹے بیچے جا رہے ہیں, کوئی بلوروں میں بیچ رہا ہے, کوئی الٹوں میں بیچ رہا ہے, کوئی کریٹا میں بیچ رہا ہے, کوئی کسی میں بیچ رہا ہے. بیچتے رہو, لیکن یہ ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیا کرو کہ تم سے اگر نبی نے سوال کر لیا, بول میری قوم کی بچیاں, وہ جنہیں سسرال میں دن گزارنا تھے, تیری ڈیمانڈ کی وجہ سے, تیری مانگ کی وجہ سے, تیرے منہ پھیلنے کی وجہ سے اپنے مائکے میں زندگی گزار رہی تھی, وہ بچیاں جن کے ہاتھ پیلے ہونا تھے مہندی سے, وہ آج دیکھتی ہیں تو گھروں میں اپنے باپ کو دیکھتی ہیں جن کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں, جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں. اس باپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ جن کی بیٹیاں انہیں درد پتا ہوگا, راتوں کو نیند نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لڈو بانٹے جاتے ہیں, بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے تو میلاد منائے جاتے ہیں, بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے عقیقے بھی کیے جاتے ہیں, بیٹا گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سب کام ہو رہا ہے. لیکن گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اداسی چھا جاتی ہے. اگر بیٹا پیدا, امام بھی آتا ہے, مبارک ہو تاؤ جی, پوتا پیدا ہوا ہے, تاؤ بھی بڑے مونچھوں پہ ہاتھ مار رہا ہے, ارے بھائی موج آ گئی ہے, پوتا پیدا ہوا ہے. دادی بھی مسکرا کے کہہ رہی ہے لڈو بانٹو, میرا پوتا پیدا ہوا ہے. ادھر نانی بھی پھولے نہیں سما رہی ہے, بیٹا میرا نواسا پیدا ہوا ہے. اسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو تاؤ جی مونچھوں کو سیدھا کر رہا تھا, مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے اداس میں پہنچ جاتا ہے. امام صاحب پوچھتے ہیں تاؤ جی کیا ہوا ہے؟ بولے کچھ مت پوچھو, قسمت خراب ہو گئی, بیٹی پیدا ہوئی ہے. حالات ایسے ہو گئے. وہ دادی پریشان ہے, دادی سر پیٹ رہی ہے کونے میں بیٹھ کے, ہائے رے مر گئے, بیٹی پیدا ہوئی ہے. اب اس کا وقت دادی سے پوچھ لو, تو بھی تو کسی کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے نہیں تھی؟ وہ ساس روتی پھر رہی ہے کہ بہو نے گھر بھر دیا بچیوں سے. اگر پوچھ, اگر کم وقت اگر تو بیٹیوں سے اتنی نفرت ہے تو کیوں زندہ بیٹھی ہے؟ تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے, تو بھی تو کسی گھر میں پیدا ہوئی تھی. نفرت کرتی پھر رہی ہے. نفرت نہ کرو, میرا رب تو فرماتا ہے, نبی فرماتے ہیں, جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے. لیکن اسی گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی نہیں مبارکباد دیتا ہے. لیکن مدینے والا آقا میرا تمہارا نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے, اور فرشتے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو تیرے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ پیر و مرشد, نعرہ تکبیر. بچیوں سے محبت کیا کرو, قسم خدا کی تمہارے گھر میں جو روزیاں آتی ہیں بچیوں کے قدموں سے آتی ہیں, تمہارے گھر میں جو برکتیں ہوتی ہیں بچیوں کے قدموں سے ہوتی ہیں. میں اپنے ان لوگوں کو آواز دینا چاہتا ہوں جو بیٹی اور بیٹوں کے باپ ہیں, جب دروازے سے کچھ لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹے کے ہاتھ میں دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. نانا ایسا نہ کیا کرو, جب گھر میں کچھ لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دیا کرو. میرے نبی فرماتے کتنا بھی کچھ کھا لے, جو مال اور جو چیز سب سے پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دے گا اللہ اس کا قیامت کے دن حساب نہیں لے گا. جب گھر میں جایا کر, دسترخوان بچھایا کر, اگر بیٹی کھانا بھی کھا لیا کرے تو پھر دوبارہ بلایا کر اور اپنے بچوں کو پاس بٹھا لیا کر. میرے نبی فرماتے ہیں جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں, آج جب باپ گھر میں جاتا ہے تو عجیب ماحول ہوتا ہے. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا چپ جا, بیٹی چپ جا, ابا گھر میں آ گئے, شور مت مچائیے نہ, ابا کو برا لگے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سب گھبرا جاتے ہیں, بیوی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, وہ شوہر گھر میں آ گیا, بچوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ابا آگے کسائی آ گیا, پتہ ہی نہیں چلی کون آ گیا.
حالات بگڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں جاؤ تم مسکراتے ہوئے داخل ہوا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو، اے میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو، تم بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہو، تمہارا بھی مزاج چینج ہو گیا ہے۔ جب تک پورے دن گھر میں بڑی اچھی گفتگو کرتی رہتی ہے، پڑوس میں پڑوسن سے بڑی اچھی بات کرتی رہتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، پورے دن بات کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، سارے کام کرتی ہے، لیکن جب شام کو شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے وہ اندانہ میں اس بڑی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، کنانہ میں کاروبار میں بیٹھا رہتا ہے، کامہ میں کام پہ نکل جاتا ہے، پورے دن کھیت میں مزدوری کرتا رہتا ہے، شام کو لوٹ کے آتا ہے تو میری ماں اور بہنوں کا تیوری بدلا ہوتا ہے، آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوتے ہیں اور چہرہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، پورے دن ہنستی رہی مسکراتی رہی، پورے دن باتیں ملاتی رہی، پورے دن مسکراتی رہی، تو کوئی بات نہیں تھی۔ جب زور کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا تیور چینج ہوتا ہے اور عجیب و غریب حالت میں ہوتی ہے۔ شوہر گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ بات بھی نہیں کرتی ہے، شوہر ادھر دیکھتا ہے وہ ادھر دیکھتی ہے، شوہر ادھر جاتا ہے وہ ادھر جاتی ہے، دور دور بھاگتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو۔ اے میری ماں اور بہنوں سنو، جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہوا کرے تو تم اس طریقے سے اس کا انتظار کیا کرو۔ میرے نبی فرماتے شوہر گھر میں داخل ہو اور بیوی اس کو دیکھ کے مسکرا جائے اور پھر شوہر بھی دیکھ کے مسکرا جائے، اللہ بیوی اور شوہر دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہے کوئی ایسا تیبر ہی بدلے ہوئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہیں؟ کیسا ہونا چاہیے ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول؟ اے میری ماں اور بہنوں تم بھی سنو سمجھو، کل یہیں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ تبرک لیا اور بھاگ گئے، بوندی لیا اور بھاگ گئے، لڈو لیا اور چلے گئے۔ اب لڈو تو تم 10 روپے کے بھی پنانا سے لے کے خرید کے کھا سکتے ہو، 30-40 روپے 50 روپے 100 روپے کلو اچھے لڈو ملتے ہیں، خرید لو اور کھا لو۔ لیکن قسم خدا کی جو ہم سنا رہے ہیں یہ پنانا میں کسی دکان پہ نہیں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو مصطفیٰ کے کارخانے میں ملتی ہے۔ یہاں صرف سننے آیا کرو، نیت یہی ہونا چاہیے تو سن لیں۔ اے میری ماں اور بہنوں تم بھی ادب سے نہیں بولتی ہو شوہروں سے۔ آج میری ماں کا مزاج بدل گیا ہے، معلوم کیا ہوا ہے؟ آپ تھک گئے کیا بھائی صاحب؟ آپ تھک گئے؟ آپ لیٹو نا، یہ نبی کی محفل ہے۔ مزاج بدل گیا ہے ہماری ماں اور بہنوں کا۔ ڈاکٹر صاحب معلوم کیا مزاج ہے ہماری ماں اور بہنوں کا؟ مزاج کیا ہے؟ وہ تسبیح ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لی، اب گلی میں تسبیح پڑھتی پھر رہی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں اس کو، تسبیح پڑھتی پھر رہی ہے بس ادھر ادھر ادھر۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو آواز دیتا ہوں گلیوں میں تو تسبیح نہ پڑھا کر، گلیوں میں بے پردہ گھوم رہی ہے، تسبیح ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہے۔ ارے عورتوں کی عبادت گھر میں ہے باہر نہیں ہے، تسبیح لے کے باہر مت گھوم۔ ایک دن ایک عورت میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہم تو مردوں سے اعمال میں بڑے پیچھے رہ گئے۔ دیکھو سوال دیکھو، آج ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں اور ہم کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام سمجھو۔ میری ماں اور بہنوں تم تسبیح لے کے باہر نہ گھومو، جتنی تسبیح پڑھنا اندر پردے میں پڑھو۔ عورت جاتی عرض کرتی یا رسول اللہ ہم تو اعمال میں مردوں سے پیچھے رہ گئے۔ میرے آقا فرماتے وہ کیسے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں، تلوار چلاتے ہیں، دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، عورت جنگ نہیں کر سکتی، عورت جہاد نہیں کر سکتی، اس لیے ہم اس میں بھی پیچھے ہیں۔ مرد جاتے ہیں عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عورت عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ مرد جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عورتیں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، عورتیں جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یا رسول اللہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، مردوں کو تو اتنا ڈبل ثواب ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ میرے نبی فرماتے کیا تم یہ چاہتی ہو تمہیں بھی جماعت کا ثواب مل جائے، تمہیں بھی جمعے کا ثواب مل جائے، تمہیں بھی عید کا ثواب مل جائے، تمہیں بھی جہاد کا ثواب مل جائے، تمہیں بھی دشمنوں سے لڑنے کا ثواب مل جائے؟ عورت عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، جو تم پہ اللہ نے فرض کیا ہے وہ فرض نماز پڑھتی رہو اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو۔ اگر تیرا اور خوش ہو گیا تو اللہ جتنا ثواب اسے باہر عبادت کرنے کا دے گا اتنا ثواب تجھے خدمت کرنے میں اللہ گھر بیٹھے عطا فرما دے گا۔ اب
تسبیح لیے گھوم رہی ہے، گھر میں تو عورت کو شوہر کو گالی دے رہی ہے، گھر میں تو اکڑ کے بول رہی ہے، مزاج ہی صحیح نہیں ہے، اور باہر تسبیح لیے گھوم رہی ہے، کسے دکھا رہی ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو کونے میں بیٹھ کے بھی پڑھ لے گی تب بھی دیکھ رہا ہے، بے شک سبحان اللہ، میرا رب تو وہ ہے جو دل ہی دل میں پڑھ لے گی تب بھی رب دیکھ رہا ہے۔ باہر تسبیح لیے گھوم رہی ہے، گھر میں شوہر کو گالی دے رہی ہے، باہر تسبیح لیے گھوم رہی ہے، اور گھر میں شوہر کو روٹی بھی نہیں دے رہی ہے، باہر تسبیح پھیر رہی ہے، اور گھر میں شوہر کو سکون سے ٹکڑ بھی نہیں کھلا رہی ہے، روٹیوں کو ٹکڑ بتا رہی ہے۔ بتاؤ شوہر کہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری قوم کی ماں اور بہنوں سن لو، ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت چاہے کتنی بھی عبادت گزار ہو، کتنی بھی تسبیح پڑھنے والی ہو، کتنے بھی سجدے کرنے والی ہو، کتنی بھی زکوٰۃ دینے والی ہو، کتنی بھی نوافل پڑھنے والی ہو، اگر اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے تو وہ کتنی بھی نماز پڑھتی رہے، اللہ اسے جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرما سکتا ہے۔ عورت کی جنت شوہر کی رضا میں ہے، عورت کی جنت سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، ذہنی ایکسیڈنٹ ہے، ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤں، محفل میں بیٹھا کرو تو سبحان اللہ بولتے رہا کرو، کچھ سمجھ میں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان میری محفل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگواتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کتنے درخت لگوانا چاہتے ہو، لیکن بار بار بیچ بیچ میں بولتے رہا کرو۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ہمیں سکون بھی مل جاتا ہے تھوڑا، اور تمہیں ثواب بھی ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ہمارا تو روز ہی کا کام بولنے کا ہے۔ رات ہم شکارپور میں ہوئے، کل بھیلمکا میں جائیں گے، پرسوں گامڑی میں جائیں گے، تو روز ہی کا کام بولنے کا، جاگتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سکون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ موٹر سائیکل نہیں ہے کہ تیل پرانا سے ڈلواؤ اور دوڑنا شروع ہو گیا، یہ اس تیل سے نہیں چلتی ہے۔ یہ تو بس مدینے والے آقا پاور دیتے ہیں اور ہم راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، اور بس امید یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تمہارا علماء اکرام کا سب کا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارا بیڑا پار۔ بے شک یہی تو ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت 7 دن اور 7 رات، کتنے؟ 7 دن اور 7 رات دل سے اپنے شوہر کی خدمت کر لے، 7 دن اور 7 رات دل سے اپنے شوہر کی خدمت کر لے، شوہر بلائے تو چلی جائے، شوہر قسم اٹھائے تو پورا کر دے، شوہر کی ہر خوشی کو پورا کر دے، شوہر دیکھے تو مسکرا جائے۔ میرے نبی فرماتے 7 دن اور 7 رات جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ لیکن تم بھی کم نہیں ہو۔ بڑے مسکرا رہے تھے، مطلب کی چل رہی تھی تو ہے نا، یہ لگ رہا تھا بس بیوی بیوی تو ہوتی رہے، ہے نا۔ تم بھی کم نہیں ہو، تم بھی سچے اور اچھے شوہر بن جاؤ۔ اچھے شوہر وہ نہیں ہوتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، اچھے شوہر وہ نہیں ہوتے ہیں جو پاور دکھاتے ہیں۔ ابے اس پہ کیا پاور دکھاتا ہے، اس پہ کیا طاقت دکھاتا ہے؟ اپنے باپ کو تیرے لیے چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو تیرے لیے چھوڑ دیا، اپنے کنبے کو تیرے لیے چھوڑ دیا۔ جہاں بچپن سے پلتے پلتے جوان ہوئی وہاں اس کی ساتن بھی تھی، وہاں اس کے ساتھ کھیلنے والی بچیاں بھی تھی، وہاں اس کو دودھ پلانے والی ماں بھی تھی، اسے وہاں جوان کرنے والا باپ بھی تھا۔ اس نے بچپن کے دوستوں کو چھوڑ دیا، جوانی کے دوستوں کو چھوڑ دیا، اپنی ماں دودھ پلانے والی ماں کو چھوڑ دیا، کمائی کھلانے والے باپ کو چھوڑ دیا، سب کچھ تیرے لیے چھوڑا ہے۔ اب تو اپنے گھر میں لا کے چودر دکھا رہا ہے، کبھی گالی دے رہا ہے، کبھی ڈنڈے مار رہا ہے، کبھی اونچی آواز میں بول رہا ہے۔ یاد رکھ لے، انہیں نوکرانی نہ سمجھ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنی بیویوں سے محبت کریں گے کل قیامت کے دن اللہ انہیں میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم بھی کم نہیں ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں،
فجر کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، صبح ہی صبح اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد اگر گرم پانی نہیں ملا تو گرم گرم گالیاں شروع، ہے کہ نہیں ہے؟ بیچاری 4 بجے اٹھ جاتی ہے، بھینس دپانا اس کا کام ہے، بھینس کاٹنا اس کا کام ہے، چائے بنانا اس کا کام ہے، چائے میں لیٹ ہوئی تب گالیاں، دودھ ٹائم سے نہیں ملا تب گالیاں، گرم پانی نہیں ملے تب گالیاں، پریس پہ کپڑوں پہ پریس نہیں ملی تب گالیاں، صافی اگر اچھی دھلی نہیں ہے تب گالیاں، دوڑے لتوں پر نیند نہیں لگی ہے تب گالیاں۔ ابے گالیوں کے مار لگانے کے بعد اب چودھری صاحب چائے پی کر نکلتے ہیں، ان نانا کی کوٹھی پہ جا کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چسکی لگا رہے ہیں، 4 بجے سے اٹھی ہوئی ہے بیچاری، سارے کام کر رہی ہے، چائے اس نے بنائی، ناشتہ اس نے بنایا، بھینس اس نے دفائی، تمام کام اس نے کیے، بچوں کو تیار وہ کرتی ہے، بچوں کو ناشتہ وہ کراتی ہے، کھانا وہ بناتی ہے، سارے کام کرنے کے بعد اب کھیت کی طرف چلتی ہے، ہاتھ میں درانت، لحاظ میں درانت یا کوئی اوزار لے کے کھیت کی طرف چل دیتی ہے۔ چودھری صاحب تو اندانا کی کوٹھی پہ چسکی لگا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بھینس کھائے گی کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بچہ کھائیں گے کیا، انہیں پتہ نہیں ہے چون ہے کہ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، انہیں آٹے کی پتہ نہیں ہے، انہیں تیل کی پتہ نہیں ہے، وہ گھر میں وہ اندانا کی کوٹھی پہ بیٹھے چائے میں چسکی لگا رہے ہیں، 5 روپے کی چائے اس نے دے دی، اس کی مار لی، 5 روپے کی چائے اس نے دے دی، اس کی مار لی، بیچاری صبح سے پستے پستے جنگل میں چلی جاتی ہے، نیار لے کے آتی ہے، اس کے بعد پھر بھینس کو نلاتی ہے، اس کے بعد پھر بھینس کو دفانا شروع، اس کے بعد پھر روٹیاں بنانا شروع، پھر جنگل میں جاتی ہے، پورے دن جنگل میں پستی ہے، پورے دن گھر میں پستی ہے، شام کو آنے کے بعد کھانا بناتی ہے، اب آتے ہیں نانے کی کوٹھی سے تھوڑے صاحب اٹھ کے آتے ہیں، کپڑوں پہ داغ نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، آنے کے بعد دروازے سے گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، بستر تو نے کیا کیسے نہیں، کھانا تو نے ٹھنڈا کیسے کر دیا، یہ تو نے بنایا کیوں نہیں، بیچاری بولتی نہیں ہے، ابے عقل کے اندر یہ تیرے باپ کی نوکرانی بن کے نہیں آئی ہے، تیری شریک حیات بن کے آئی ہے، اگر یہ نیار لینے گئی تو اس کے ساتھ جاتا، کھیت میں گئی تو اس کے ساتھ جاتا، میں یہ نہیں کہتا کام نہ کرا، میں یہ نہیں کہتا کاندھے پہ بٹھا کے گھما، میں یہ نہیں کہتا چارپائی پہ بٹھا کے کھلا، لیکن یاد رکھ جب تیرا نکاح ہوا تھا تو نکاح میں بیٹھ کے تیری گردن بڑی ہل رہی تھی، امام صاحب کہہ رہے تھے، امام صاحب نے کہا کیا تھا، امام صاحب نے کہا فلانے کی لڑکی اتنی مہر کے ساتھ نان نفقہ سکنا کے ساتھ قبول ہے، کہتے نہیں کہتے عرفان بھائی کہتے ہیں نان نفقہ سکنا قبول ہے، تو اس ٹائم تو بڑی گردن تیری ہلتی ہے، قبول ہے، اور اب تو جھونڈا گیری دکھا رہے ہیں، پتا ہے کیا قبول کر رہا ہے، نان روٹی، کیا کہتا ہے روٹی کھلاؤں گا، نکاح میں یہ نہیں ہوتا ہے یہ روٹی بنا کے تجھے کھلائے گی، تو کہتا ہے 50 آدمیوں کے بیچ میں کھلاؤں گا روٹی، چاہے ہوٹل سے لے کے آ چاہے خود پکا کے کھلا، یہ تو احسان ہے کھلا رہی ہے، سمجھ میں کچھ لوگ میں چلا جاؤں گا سب کو مولوی صاحب کہیں گے لے آؤ ایسے تقریر کر گئے، عورتوں کو بٹھا کے روٹی بھی بند کر گئے، ہمارے جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، محبت ہے پیار سے کام چلاؤ، جب تو 50 آدمیوں کو قبول کرا ہے تو نان روٹی میں روٹی کھلاؤں گا، نفقہ میں خرچہ دوں گا، سکنا میں مکان دوں گا، اب بتا تیرا احسان کائے کا ہے، روٹی بنا کے وہ کھلا رہی ہے لیکن گالی تیری کھا رہی ہے، نیار وہ لا رہی ہے گالی تیری کھا رہی ہے، بھینس وہ دفا رہی ہے گالی تیری کھا رہی ہے، ابے ٹھونا گیری سے فرصت نہیں ملے گی، اگر اس کی جنت تیری رضا میں ہے تو تجھے بھی جنت تبھی ملے گی جب تو اس کا حق ادا کرتا رہے گا، یہ نہیں ہے تو لٹھ بجاتا رہے جنت تیرے ابا کی ہے، تو گالیاں دیتا رہے جنت تیرے ابا کی ہے، اب جنت تیرے ابا کی نہیں ہے، جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، اگر جنت ہے تو رسول پاک کی جنت ہے، میرے نبی نے فرمایا عورتوں کی جنت شوہر کی رضا میں ہے، اور جو عورتوں پہ ظلم کرے گا ظالم کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، جو عورتوں سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، کام کراؤ کھیت میں بھی کام کراؤ لیکن ساتھ میں جایا کرو، 2 کھرپی لے لے ہاتھ میں ناک نہیں کٹے گی، محنت کر کے کھاؤ تب مزہ آئے گا، اسلام کیا ہے پلٹ کے آ جاؤ، بہت آگے نکل آئے ہیں، میلاد میں آیا کرو، بیٹی کو بھی لایا کرو، بیٹے کے بھی لایا کرو،
خود بھی آیا کرو، بیوی کو بھی لایا کرو. اب پھر رہا پریشان تعویذ کر دیو، بیوی کہنا نہیں مان نہیں ہے. کاش کوئی میلاد میں اپنی بیوی کو لا کے بٹھاتا، وہ کچھ سمجھتی کہ شوہر کا مقام کتنا اونچا ہے تو وہ عمل بھی کرتی. تو نہ کچھ سنتا ہے، نہ بیٹی کو سناتا ہے، نہ بیوی کو سناتا ہے، پھر بعد میں اماموں کی چوکٹ پہ جا کے آنسو بہاتا ہے. امام صاحب کوئی تعویذ دے دو. ابے تعویذ تو یہ ہے، میرے نبی کی حدیث پہ عمل کر لے، بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ آج ہم خرید رہے ہیں. اسلام کیا ہے؟ ہمارے بھائی صاحب کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں. آپ کرسی میں بیٹھ جائیں، یہاں جاؤ. بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ آپ لوگ کہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو میرا مزاج یہ نہیں خالی میں بک کے چلا جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ قوم کے سمجھ میں آنا چاہیے. ہماری قوم میں جو بگاڑ ہو گیا نا، وہ کچھ تو چھوڑے، کچھ تو سدھرے، کچھ تو سمجھے. اے میری قوم کے نوجوانوں، میں اپنی قوم کے زیادہ تر نوجوان لڑکوں کو سناتا ہوں. بوڑھوں کی تو کٹ گئی بیچاروں کی جیسی کٹنا تھی، اب تو یہ چل چکے. بہت سے ایسے جو چلے گئے، بہت سے ایسے جو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ سدھر نہیں رہے. ان کے بھی تاش کے پتے خوب چل رہے ہیں. تمہارے شاید نہ کھیلتے ہوں، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے، میں جہاں جاتا ہوں نکل کے تو دکانوں پہ بوڑھے بوڑھے بالکل منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آتا نہیں، لیکن پتا پھینک رہا بیٹا. بڈھا کھیل رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بڈھا کھیل رہا ہے، پوتا دیکھ رہا ہے. اب بتاؤ حالات کیسے پیدا ہوں گے، بچوں پہ اثر کیسے پڑیں گے؟ بولو باپ، آج ہم مجاز کیا دے رہے ہیں، بچوں کو سمجھا کیا رہے ہیں؟ آج ہم کس حالات میں آ گئے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج ہم بیٹیاں بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں، بیٹوں کو بیچ رہے ہیں. ہم اتنا پیسہ مانگتے ہیں. وہ غریب باپ جن کی بیٹیوں کی شادی کئی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھی، لیکن آج پیسہ نہیں ہے اس لیے شادی نہیں کر پاتے ہیں. آج بلورو نہیں ہے اس لیے داماد نہیں خرید پاتے ہیں. آج 5 لاکھ نقدی کو نہیں ہے اس لیے داماد نہیں خرید پاتے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر تم شانتی اور سکون چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ سے کہہ دو ہمیں بیچنا مت، نبی کی سنت پہ ہمارا نکاح کر دو. پیسہ کمانے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے. ارے تم بکنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، لیکن تم بلورو پہ نہ بکو، تم الٹو پہ نہ بکو، تم 5 لاکھ نقدی پہ نہ بکو. اگر بکنا ہے تو فاطمہ کے لال کے نام پہ بک جاؤ، آمنہ کے لال پہ آمنہ کے لال کے نام پہ بک جاؤ. قسم خدا کی اگر میری قوم کا نوجوان نبی کے نام پہ فنا ہو گیا، نبی کے نام پہ گردن کٹا دی، نبی کے نام پہ جان دے دی، دنیا کہے گی فلانے کا مر گیا، فلانے کا مٹ گیا، فلانے کا کٹ گیا. لیکن قرآن کہے گا خبردار خبردار، فلانے کا بیٹا تو کل بھی زندہ تھا اور فلانے کا بیٹا تو آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نبی کی محفلوں میں آ جایا کرو. آج قوم کا مزاج بدل گیا ہے، میری قوم اسی میں پڑی ہوئی ہے. کس کو بندوا دیا جائے؟ اگر کسی کے کوئی اچھے کنیکشنز ہو گئے ہیں ہندانہ کی چوکی میں، اگر کسی کو اچھا کوئی جانتا ہے تھانے دار، تو وہ اسی چکر میں لگا رہتا، فون کر دیتا ہے فلانے کو پکڑ لے کھیت میں گیا ہے، فلانے کو پکڑ لے وہاں گیا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس پاور ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تو ناجائز استعمال مت کرو. غریبوں کی مدد کر لو، بیواؤں کی مدد کر لو، یتیموں کی مدد کر لو. ابے ان کے کام آ جاؤ. اللہ سوال کرے گا میں نے تجھے پاور دیا، میں نے تجھے طاقت دی، میں نے تجھے قوت دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے پیسہ دیا، بتا تو نے کہاں استعمال کیا؟ بولو جواب کیا دو گے؟ ہم نے تو بہت پھنسوائے ہیں بچھور میں، ہم نے تو بڑے پکڑوائے ہیں بچھور میں، ہم نے تو بڑے لٹ پڑوائے ہیں، ہم نے تو بڑا مال لٹوایا ہے، ہم نے تو بڑا لوگوں کو پٹوایا ہے. ارے نبی کے غلاموں، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہارا کام تو یہ ہے اگر کوئی غریب پھنس گیا اس کی مدد کروا دو، اگر کوئی لاچار پریشان پڑا اس کی مدد کروا دو، کسی غریب کی بیٹی اگر مجبور ہے تو اس کی شادی کروا دو. قسم خدا کی میرے نبی فرماتے ہیں جو میری ایک سنت پر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، ایک سنت پر عمل کرتا ہے، میرا رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کام کرو.
یہ کون سا کام کر رہے ہو؟ ہیں؟ ادھر تسبیح چل رہی ہے، دبا دب تسبیح چل رہی ہے، ادھر کھیت پہ پہنچا تو دوسرے کی مینڈ کاٹ رہا بیٹھا ہوا، دوڑ جانتے مینڈ، ہاں اس کو کاٹ رہا ہے، ادھر پھاوڑا چل رہا ہے، تسبیح پھیر رہی ہے، پھاوڑا چل رہا ہے۔ اب ایسی تسبیح چلانے سے کیا فائدہ کہ دوسرے کی مینڈ پہ تیرا پھاوڑا چل رہا ہے؟ ایسی تسبیح پڑھنے سے کیا فائدہ کہ دوسروں کے مال کو دیکھ دیکھ کے چڑھ رہا ہے؟ اب ایسی نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ کہ دوسروں کو پھنسوانے کی بات کر رہا ہے؟ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا مفلس کون ہے؟ کیا فرمایا؟ مفلس، مفلس جانتے کسے کہتے ہیں؟ غریب۔ غریب کون ہے؟ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس باغ نہیں ہے وہ غریب ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں وہ غریب نہیں ہے، غریب تو وہ ہے جس نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، کئی حج کر لیے ہیں، بہت تسبیح پڑھی ہیں، بڑی خیراتیں کی ہیں، بڑی زکوٰۃ دی ہیں، بڑے صدقات کیے ہیں، بہت مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہیں، اتنا مال خرچ کیا ہے، اتنی خیراتیں کی ہیں، کئی حج کر لیے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی غریب کیسے ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ادھر نماز پڑھتا ہو، ادھر دوسرے کی غیبت کرتا ہو، ادھر نماز پڑھتا ہو، ادھر دوسرے کا مال مار لیتا ہو، ادھر نماز پڑھتا ہو، ادھر دوسرے کا حق مارے بیٹھا ہو، ادھر حج کرنے گیا ہو، ادھر بھائی کی زمین دبا لی ہو، ادھر حج کرنے گیا ہو، ادھر دوسرے کے کھیت دبا لیا ہو، ادھر حج کرنے گیا ہو، ادھر دوسرے کا پلاٹ دبا لیا ہو، ادھر حج کرنے گیا ہو، ادھر کسی کا مال مار لیا ہو، جب میں میدان محشر میں پہنچے گا، جب وہ اپنی نیکیوں کی طرف دیکھے گا، اللہ فرمائے گا دیکھ یہ تیری نیکیاں ہیں، نیکیوں کا انبار لگا ہوگا، ڈھیر لگا ہوگا، خوش ہو جائے گا دیکھ کے، وہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے تو بہت خیرات کیے، میں نے تو بہت صدقات کیے، میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو بڑے صدقات کیے ہیں، میں نے بڑا مال لٹایا ہے، میں نے بڑے سجدہ کیے ہیں، ابھی وہ جنت کے طرف چلے گا، وہ لوگ پہنچ جائیں گے، مولا اس نے میرا مال مارا ہے، اے مولا مجھے انصاف دلا دے، ارے وہاں زمین کا بدلہ زمین سے نہیں ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کا حج اٹھاؤ اور اس غریب کو عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حاجی صاحب کا حج گیا، کاٹ لے مینڈا دوسروں کی، کاٹ لے دوسرے کی دوڑ، مار لے دوسروں کا حج، اللہ فرمائے گا اس کا حج اٹھاؤ، اس غریب کو دے دو، غریب خوش ہو جائے گا، مولا میں راضی ہو گیا، اللہ فرمائے گا جا۔ اور حاجی صاحب دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، اتنے میں دوسرا آئے گا، مولا اس نے میری زمین دبائی ہے، اللہ فرمائے گا نماز لے جاؤ، تیسرا آئے گا، مولا اس نے مجھ سے ادھار لیے لیکن یہ بہت بڑا ٹھونڈا، میں مانگنے جاتا مجھے ڈرا دیتا، مجھے دھمکا دیتا، میرے پیسے نہیں دیے، اللہ فرمائے گا اس کی خیرات لے جاؤ، اس کی زکوٰۃ لے جاؤ، اس کے صدقات لے جاؤ، اس کی تسبیح لے جاؤ، اس کے ذکر و اذکار لے جاؤ، اب کچھ نہیں رہے گا، خالی رہ جائے گا، پھر لوگ آئیں گے، مولا اس نے ہمارا بھی حق مارا ہے، اللہ فرمائے گا ابے اس کی برائیاں اٹھاؤ، اس کے حصے میں ڈال دو۔ اب حاجی صاحب کے حج تو گئے، حاجی صاحب کی نمازیں گئی، حاجی صاحب کے خیرات گئے، حاجی صاحب کی زکوٰۃ گئی، حاجی صاحب کے نیک اعمال چلے گئے، اب حاجی صاحب کے کھاتے میں برائیاں آنے لگی، حاجی صاحب کے کھاتے میں غریبوں کی خطائیں آنے لگی، حاجی صاحب کے کھاتے میں وہ جن کے حق مارے تھے ان کے گناہ آنے لگے، گناہوں کا انبار لگ جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ، عرض کرے گا مولا میری نیکیوں کا کیا ہوا، اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں جن کے حق مارے تھے آج میں نے ان کے حق دے دیے ہیں اور وہ میرے بندے مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ فرمائے گا میں نے جنت ظالموں کے لیے نہیں بنائی ہے، میں نے جنت تو غریبوں کی مدد کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سمجھو اسلام کیا ہے، اسلام ہے کیا، آج ہم کہاں آ گئے یار، میرے نبی کی حدیث سنو، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو حدیث کس کو کہتے ہیں اور دیکھو کیسے اسلام ہے کیا، آج ہم اسلام کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا، ہم نے اپنی مرضی سے جیسے چلنا ہے ویسے چلنا ہے، ہم وہی سمجھتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ بھائی اسلام ہمارا تمہارا باپ لے کے نہیں آیا، اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلایا، جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے نا ان کو دیکھو۔ حضرت خباب تھے، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھے تو حضرت خباب کی جب پیٹھ مبارک پشت مبارک دیکھی تو پوری پیٹھ ان کی سفید تھی، جیسے جل جاتا نا انسان تو سفید تھی. تو حضرت عمر نے کہا خباب یہ کیا ہو گیا تیرے پیٹھ پہ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عمر جب تو اسلام کا دشمن بنا ہوا تھا نا اور تو ننگی تلوار لے کے گھوم رہا تھا نا، اس وقت ہمارے اوپر ظلم ہوتا تھا اور مجھے پکڑ کر جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر مجھے پیٹھ کے پٹ لٹا کر میرے سینے پر پیر رکھ دیا اور مجھ سے کہا تھا اسلام چھوڑ، اسلام چھوڑ. تو عمر نے کہا تو نے کیا کہا؟ تو حضرت خباب فرماتے میں نے کہا جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا. جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا. دہتے ہوئے کوئلے تھے، میری پیٹھ کی کھال جلی اور جلنے کے بعد اس سے رطوبت ٹپکنے لگی، پانی ٹپکنے ٹپکتے ٹپکتے سارے کوئلے ٹھنڈے پڑ گئے. اسلام ایسے پھیلا ہے، آج مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. حضرت بلال سے پوچھ اسلام پھیلا کیسے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا. لیکن میرا نبی مکے کی زمین ہے، میرے آقا نکل کے جا رہا ہے، میرے آقا نے دیکھا کوئی رو رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، شدت کے ساتھ روتا جا رہا ہے، اپنے دکھ بیان کرتا ہے، زور زور سے رو رہا ہے. سردی کا موسم ہے، میرے نبی اس گلی کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون روتا ہے، رو رہا ہے. میرے نبی قریب گئے، دیکھا بدن پہ کپڑا نہیں ہے، ایک کالا سا انسان ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، ہاتھ سے چکی چلا رہا ہے، روتا جا رہا ہے. کوئی نہیں ہے مکے میں جو میری مدد کرے. آج میری ماں ہوتی تو مجھے سینے سے لگا لیتی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے سینے سے لگا لیتا، آج میرے کن میں قبیلے والے ہوتے تو میری یہ حالت نہیں ہوتی. اپنے کنبے کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، اپنے قبیلے کو یاد کر کر کے رو رہا ہے، اپنی ماں کی ممتا کو یاد کر کے رو رہا ہے، اپنے باپ کے پیار کو یاد کر کے رو رہا ہے. میرا نبی قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اے انسان تو کون ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو میں کیوں روتا ہوں، میں ایک بہت ظالم انسان کا غلام ہوں، پورے دن مجھ پہ ظلم کرتا ہے، پورے دن مجھے مارتا ہے، پورے دن مجھے ستاتا ہے، میں بخار میں تڑپ رہا ہوں، بخار سے پریشان ہوں، میرے مالک نے میرے کپڑے اتروا دیے ہیں، مجھے دروازے کے باہر چٹی میں بٹھا دیا ہے اور یہ ایک بوری اناج دیا ہے کہ اس کو پیس کے اس کا آٹا بنانا ہے. میرے نبی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، دیکھا جسم بخار سے تپ رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ٹھہر جا میں بھی آتا ہوں. میرے نبی پھر پلٹ کے گئے، گھر جاتے ہیں، ایک ہاتھ میں دودھ کا کٹورا لاتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں کھجور لاتے ہیں. میرے نبی پھر اس غلام کے قریب آتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں لے یہ دودھ گرم گرم پی لے یہ کھجوریں کھا لے اور تو سکون سے لیٹ جا. یہ میرے نبی نے نسخہ دے دیا ہے، اگر بہت تیز بخار ہو اور دوا علاج ہو، ڈاکٹروں سے دوا نہ، ڈاکٹروں سے علاج نہ ہوتا ہو، بخار نہ اترتا ہو تو میرے نبی کی اس حدیث پہ عمل کر لینا. پنانا دوڑ کے جانا، کھجوریں خرید لانا، گرم گرم دودھ کرنا اور گرم گرم دودھ سے 2-4 کھجوریں کھا لینا. قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے جو بخار دوائیں نہ اتار سکی وہ بخار میرے نبی کی سنت اتارتی ہوئی نظر آئی. میرے آقا فرماتے ہیں لے پی لے کھا لے اور تو لیٹ جا. غلام نے وہ دودھ بھی پی لیا، وہ کھجوریں بھی کھا لی اور اس کے بعد رونے لگتا ہے اگر میں لیٹ گیا، آٹا پسا نہیں، اناج پسا نہیں تو میرا آقا مجھے مارے گا. میرے نبی فرماتے تو لیٹ جا، تیرے بدلے کا کام میں کرتا ہوں. وہ غلام لیٹ جاتا ہے. میرے نبی پوری رات چکی چلاتے رہتے ہیں. ہے کوئی ذمہ دار ایسا، ہے کوئی گاؤں کا مکھیا ایسا، ہے کوئی سیاستدان ایسا جو ایسے غریبوں کی مدد کرتا ہو، ایسے یتیموں کی مدد کرتا ہو، ایسے بیواؤں کی مدد کرتا ہو؟ پوری رات میرا نبی چکی چلاتا رہا اور میرے نبی نے سارا اناج پیسا اور آٹے کو کٹے میں بھر دیا. بھرنے کے بعد آٹے کو رکھ دیا، اس غلام کو جگایا نہیں کہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے. میرے نبی چلے جاتے ہیں اور وہ غلام جب بیدار ہوتا ہے اس نے دیکھا یار آٹا تو پیس گیا، وہ کون
کون تھا؟ اتنا اچھا مکے میں کون ہے؟ اتنا سونا مکے میں کون ہے؟ اتنا پیارا مکے میں کون ہے؟ غریبوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یتیموں کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، بیواؤں کو کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں مکے میں تو ظلم کرتے ہیں، یہاں مکے میں پیاسا مارتے ہیں، یہاں مکے میں بھوکا مارتے ہیں، یہاں مکے میں سب سے زیادہ اچھا اس کو مانا جاتا ہے جو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شاید کوئی انسان نہیں تھا، شاید کوئی فرشتہ ہوگا، اللہ نے بھیجا ہوگا۔ پورے دن ہی سوچتا رہا، پورے دن اسی میں رہا، وہ تھا کون، آنے والا کون تھا؟ لیکن دوسرے دن شام کو پھر بیٹھ جاتا ہے، غلام پھر رونے لگتا ہے، روتا جا رہا ہے، اور میرے نبی پھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر فرماتے تو لیٹ جا، میں تیرا کام کرتا ہوں۔ پھر پوری رات چکی چلائی، آٹا بھر کے رکھ دیا، پورے دن یہی سوچتا رہا غلام، یار میں پوچھنا بھول گیا وہ تھا کون، کہاں سے آیا تھا، کتنا اچھا تھا، چہرہ دیکھو تو ایسا لگتا دیکھتے چلے جاؤ، بات سنو تو ایسا لگتا سنتے چلے جاؤ، کلام سنو تو ایسا لگتا جیسے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہو، لیکن میں نام پوچھنا بھول گیا۔ لیکن تیسرے دن پھر بیٹھا اور میرے نبی پھر آ گئے، ابھی چکی پیسنا میرے نبی نے شروع کی، کالے بلال نے، کالے غلام نے دامن پکڑ لیا، اب میں سونے والا نہیں ہوں، تم روز سلا دیتے ہو اور تم چلے جاتے ہو، میں پوچھ بھی نہیں پاتا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم آتے کہاں سے ہو، شاید تم مکے کے تو ہو نہیں، مکے میں تو سب ظالم رہتے ہیں۔ میرے نبی مسکرانے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں اے غلام تو مجھے نہیں جانتا، کہنا نہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے سنا ہے مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہاں میں نے سنا ہے، میرا آقا کہتا ہے اس کا چہرہ مت دیکھنا وہ جادوگر ہے، اس کا کلام مت سننا وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات مت سننا۔ یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ابو جہل بولتا ہے، ولید بن مغیرہ بولتا ہے، عتبہ شیبہ سب بولتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں تو بھی سنتا ہے کہ ہاں میں بھی سنتا ہوں، کہ تو نے اس کو دیکھا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہ نہیں دیکھا نہیں ہے، میں بھی سوچتا ہوں کہ میں اس کو نہ دیکھوں۔ میرے نبی مسکراتے ہیں سن لے جس نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، وہ نبوت کا اعلان کرنے والا میں ہی تو ہوں۔ کالے بلال نے، کالے غلام نے اتنا سنا، قدم پکڑ لیے، کہا ابو جہل جھوٹ بولتا ہے، عتبہ جھوٹ بولتا ہے، شیبہ جھوٹ بولتا ہے، ولید بن مغیرہ جھوٹ بولتا ہے، امیہ بن خلف جھوٹ بولتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں تم سے سچا اور تم سے اچھا نہ کوئی آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا آ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اتنا سنا، میرے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، میں بھی غلام بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے کلمہ پڑھ لے۔ بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ بلال جو سردیوں میں رو رہے تھے، وہ بلال جو سردیوں میں چلا رہے تھے، وہ بلال جنہیں تکلیفوں کا احساس تھا، کبھی ماں کو یاد کرتے، کبھی باپ کو یاد کرتے، کبھی کنبے کو یاد کرتے، کبھی قبیلے کو یاد کرتے، لیکن جب میرے نبی کا دامن پکڑ لیا، گھر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں امیہ بن خلف سن لے، اب تک میں تیرا غلام اور بدن میرا تیرا غلام ہے، لیکن دل مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے۔ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس کا جو آقا امیہ بن خلف تھا، اس نے ظلم کرنا شروع کیے۔ اب اسلام کو کھیتی سمجھنے والوں سنو، اسلام کیسے پھیلا ہے۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالتا، ڈالنے کے بعد جوان بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا، اور وہ پوری دن پوری دوپہری میں تپتے ہوئے ریت پر حضرت بلال کو ننگے پیر دوڑاتے تھے، ننگے پیر دوڑاتے تھے۔ حضرت بلال کی دوڑتے دوڑتے زبان باہر نکل جاتی تھی، زمین پہ پڑ جاتے تھے۔ ایک موٹی چٹان پتھر کی اٹھاتا، حضرت بلال کی سینے پر رکھ دیتا، اوپر سے ہتھوڑے مارنا شروع کرتا اور کہتا تھا بلال بتا
کیا تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا؟ تو بلال مسکراتے تھے، وہ بلال جو سردیوں میں رو رہے تھے، وہ بلال جو چکی پہ رو رہے تھے، وہ بلال جو ماں کو یاد کر رہے تھے، وہ بلال جو باپ کو یاد کر رہے تھے، وہ بلال جو کنبے کو یاد کر رہے تھے. اپنا باپ یاد آتا ہے، اپنا ماں یاد آتی ہے، اپنا کنبہ یاد آتا ہے، اپنا قبیلہ یاد آتا ہے. اگر یاد آتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ یاد آتا ہے، اگر یاد آتا ہے تو نبی یاد آتے ہیں. بس ایک ہی زبان ہے، ایک ہی الفاظ ہے، میں کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. ظلم پہ ظلم ہے، زیادتی پہ زیادتی ہے، پورا جسم لہو لعان ہے، انگارہ زبان پہ رکھ دیا، زبان جلا دی، قبول اب تو چھوڑے گا. حضرت بلال نے کہا اے امیہ بن خلف سن لے، تو میری جان لے سکتا ہے، میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ جدا کر سکتا ہے، لیکن میری زبان سے اور میرے دل سے مصطفیٰ کا نام جدا نہیں کر سکتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اسلام اسے کہتے ہیں، اسے اسلام. آج ہم کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کس اسلام کے طرف آ گئے؟ ابے نبی کی زندگی کو دیکھ لیا کرو، نبی کے چلنے کو دیکھ لیا کرو، نبی کے بولنے کو دیکھ لیا کرو. اے میرے نبی کے غلاموں، خالی اسی سے کام نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے. ابے زبان سے ایسے تو بنیے بھی پڑھ لیتے ہیں، ایسے تو اور بتیرے لوگ پڑھ لیتے ہیں. ابے دل سے کلمہ شریف پڑھو. اور کلمے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے نبی کی زندگی ہے اس زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لو. جیسے میرے نبی جیتے تھے ویسے جینا شروع کر دو، جیسے میرے نبی چلتے تھے ویسے چلنا شروع کر دو. ارے میرے نبی کو رب نے بھیجا اس لیے تھا تاکہ میرے بندوں کو چلنا اور میرے بندوں کو زندگی گزارنا آ جائے. میرے نبی کے غلاموں سمجھ جاؤ، اپنا لو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنے نبی کی زندگی سے محبت کرنے لگو، پیار کرنے لگو. ان کے بغیر، نبی کے بغیر کچھ نہیں ہے، نبی کے بغیر کچھ نہیں ہے. نبی کے بغیر جنت نہیں ملے گی. آدم علیہ نبی نے صلاۃ والسلام سے ٹکرا گیا شیطان، 6 کروڑ برس عبادت کی، لیکن اللہ نے فرمایا سجدہ کر نبی کو. اس نے کہا میں تو نبی کو نہیں مانتا، تجھے تو مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، تیری عبادت کروں گا، پر نبی کو نہیں مانوں گا. اللہ نے فرمایا بس نبی کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر اتنا 6 کروڑ برس نماز پڑھنے والا آدم کو نہ مانے سچائی سے تو جنت سے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو 5 وقت پڑھنے والا آدم کے بھی جو نبی ہیں ان کو سچائی سے نہ مانے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. جنت ملے گی نا. اعمال وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جو سر رب کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ. اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. ایک حدیث اور سن لو اور بات کو ختم کر دو. سنا دیں حدیث، اجازت ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آنا چاہیے. بس 100 باتوں کی بات یہ ہے. میں تو زور سے بھی نہیں بول رہا ہوں، صرف دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہوں کہ سمجھ میں آنا چاہیے. میں آ رہا تھا، کسی بھائی نے میرے کان میں کہا تھا، وہ میں چہرہ نکل گیا، حضرت تھوڑا آہستہ آہستہ سمجھا دیں. تو سمجھ میں آنا چاہیے، ہمارا کام ہے سمجھانے کا. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہندی کی چندی تو ہو گئی، اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. لیکن ڈرنا نہیں، چھوڑ والو. 2 شعر پڑھ رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ. ایسا تو نہیں ہے ان دانا کی کوٹھی تو آواز نہیں پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی ہوگی، گھبراؤ. زور سے بولو سبحان اللہ. رضا کے فیض سے ہم گلشتاں میں لگتے گئے. آج دنیا کہتی ہے داڑھی والوں کو بگا دو، کلمہ والوں کو بگا دو، مسجد والوں کو بگا دو. اللہ کا شکر ہے طبیعت خوش کر دی. حاجی صاحب ہمارے پاس ابھی چائے لے کے گئے تو حاجی صاحب نے بتایا مسجد ایسی بنائی ہے، ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مسجد ایسی بنائی. ارے میری قوم کے نوجوانوں، پیسہ یہی لگاؤ، یہی بچت ہے. بس مسجدیں ایسی بناؤ، اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. بس یہی ہے.
مسجد میں نے سنا ہے، میرے جو ساتھ میں لڑکے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بڑی مولانا صاحب بڑی اچھی مسجد بنائی ہے. اللہ تعالیٰ میری قوم کو یہ شوق عطا فرمائے کہ لوگ مسجدوں میں پیسہ لگائیں اور یہ پیسہ کام آئے. یہ بلڈنگیں جو بنائی ہیں یہ یہیں رہ جائیں گی. جو گاڑیاں خریدی ہیں بڑی اچھی اچھی 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی 20 لاکھ کی یہ یہیں رہ جائیں گی. ابے تیرا جنازہ بلورو میں یا الٹو میں یا کسی اور گاڑی میں نہیں جائے گا، تیرا جنازہ لوگوں کے کاندھوں پہ جائے گا. تجھے 2 منزلہ 3 منزلہ 5 منزل مکان میں نہیں دفنایا جائے گا، اسی قبرستان میں اسی گڈھے میں دفنایا جائے گا. لیکن یہ مسجد جو تو نے بنائی ہے، یاد رکھ میدان محشر، یاد رکھ جب قیامت کے دن ہوگا اللہ حکم فرمائے گا کہ جاؤ اسرافیل علیہ السلام سے کہے گا جاؤ سور پھونک دو. جب وہ لے کے آئیں گے کہیں گے مولا مسجدیں ہیں، تیرے گھر بھی ہیں مولا، دنیا سب کچھ ختم ہو جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان نیچے گر جائے گا، پانی پانی ہو جائے گا، ہر طرف دنیا فنا ہونے لگے گی. تو وہ کہیں گے مولا تیری مسجدیں بھی ہیں، بچور والوں نے بڑا پیسہ لگایا، بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے مولا، مکان بھی بڑے اچھے ہیں، بلڈنگیں بڑی بڑی اچھی ہیں. اللہ فرمائے گا سب کو فنا کر دو مولا مسجد ہے. اللہ فرمائے گا مسجد کو اٹھا لاؤ اور مسجد کو جنت کا تاج بنا دو. یہ مسجد جو ہم نے پیسہ لگایا ہے، مسجدوں میں جو ہم نے خرچ کیا ہے، یہ جنت کا تاج بن جائیں گی. ایک روایت میں آتا ہے میدان محشر میں ان مسجدوں کو لے جایا جائے گا، ان کو کشتی کی شکل میں لایا جائے گا. کشتی جانتے ہیں تو پانی پہ چلتی ہے، کشتی کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے لوگوں وہ کہاں گئے مسجد بنانے والے، وہ کہاں گئے مسجد میں پیسہ لگانے والے، وہ کہاں گئے مسجد میں جھاڑو لگانے والے، وہ کہاں گئے مسجد کی صفائی کرنے والے. تمام کھڑے ہو جائیں گے. بچور والوں جب اعلان ہوگا تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے گا. مولا بڑا پیسہ لگایا ہے، مولا بڑا نوٹ لگایا ہے، مولا گھر میں نہیں لگایا تیرے گھر میں لگایا ہے، اپنے گھر کو نہیں دیکھا تیرے گھر کو دیکھا ہے. مولا ہم نے ایسی مسجد بنائی جو دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے قلعہ بھی پھیل ہے. ابے لال قلعہ ہے کیا، تاج محل ہے کیا؟ لال قلعہ اور تاج محل تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی محل ہے تو میرے رب کا گھر ہے، اس میں ایسا پیسہ لگا دیا کرو. قسم خدا کی اللہ فرمائے گا وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے مسجدوں میں پیسہ لگایا، جنہوں نے مسجدوں کی خدمت کی، جنہوں نے اماموں کی خدمت کی. اب بچھور والے پڑھنے لگیں گے مولا میں نے پیسہ لگایا، مولا میں نے 5 لاکھ لگائے، مولا میں نے 10,000 لگائے، مولا میں نے 5 روپے لگائے، ان میں 1 روپیہ والا بھی پہنچ جائے گا، مولا میں نے 1 روپیہ لگایا. اللہ فرمائے گا تو بھی آ جا. اللہ فرمائے گا کشتی میں بیٹھ جا. تمام کشتی میں بیٹھ جائیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اعلان کر دو اس کشتی کو چلانے والا کون ہوگا؟ اب بتاؤ کشتی کو چلانے والا کون ہوگا؟ تیرے ہاتھ میں وہ کشتی نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ میں اس کی لگام نہیں ہوگی، ان اماموں کے ہاتھ میں لگام ہوگی. یہ امام چلائیں گے کشتی کو اور مؤذن پیچھے سے دھکا لگائیں گے اور وہ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز 15,000 سال کا راستہ ہے اس پہ بیٹھیں گے اور وہ کشتی کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم نے میرے گھر کو بنایا ہے، اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت میں محل عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 1 گھنٹہ ہو گیا میرے کو. اور بڑھا دے 12 بج گئے اور بڑھا دے. ارے نہیں پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگ بلاؤ گے تو پھر بولیں گے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا وہ حدیث ہے وہ آج پوری کر لیں اور بات کو ختم کر لیں. مرتبہ تھوڑا جو سننا چاہتے ہیں بولیں سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. یا اللہ جس نے ایک ہاتھ اٹھایا اس کو لاکھ پتی بنا دے اور جس نے دونوں ہاتھ اٹھایا اللہ اس کو کروڑ پتی بنا دے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. دیکھا سب نے اٹھا لیا، کوئی لاکھ پتی کے چکر میں ہے ہی نہیں، سب کروڑ پتی کے چکر میں. اللہ ہم سب کو کروڑ پتی بھی بنا دے اور ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو جنتی بھی بنا دے. حدیث بات سن لو، بات کو ختم کر لو. میرے نبی ہے، مکے کی زمین ہے، ایک غریب آ جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چل رہی ہے تو غریبوں کی مدد کرو.
اگر چل رہی ہے تو یتیموں کی مدد کرو، اگر چل رہی ہے تو بیواؤں کی مدد کرو، اگر چل رہی ہے تو پھر کسی کو پسوانے میں نہ چلاؤ، کسی کو چھڑوانے میں چلا لو، اگر چل رہی ہے تو کسی کے آگے روٹی مت اٹھا بلکہ کسی بھوکے کو روٹی کھلا دے، اگر چل رہی ہے تو کسی کو بندے ہوئے کو چھٹوا دے، اگر چل رہی ہے تو کسی کے کاروبار کو بند مت کروا بلکہ اگر بند ہو گیا تو اس کا کھلوا دے، اگر چل رہی ہے تو کسی انسان کو بھوکا مت سلا۔ میرے نبی فرماتے ہیں گھر میں اگر تم گوشت بنایا کرو تو اس میں شور بجاوے کر لیا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک پیالہ اپنے پڑوس میں دے دیا کرو، اگر تم نے ایک پیالہ اپنے پڑوس میں دے دیا اللہ تم سے اس کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ جو روز گوشت کھاتے ہیں، اچھا مال کھاتے ہیں، کبھی بکرا کھا لیا کبھی مرغا کھا لیا، بہت سے ایسے ہمارے عرفان بھائی جیسے من چاہتا وہ کھا لیتے ہیں۔ ایک دن ہوٹل پہ مل گئے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار روپے خرچ کر دیا ہمارے چکر میں، کبھی یہ لو کبھی وہ لو کبھی یہ لو۔ تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم تو سب کچھ ایسے ہی ہے کہ جبہ بھی تحفے میں دیا کسی نے، یا ماما بھی تحفے میں دیا ہے، گھڑی بھی تحفے میں دی ہے، جو کپڑے پہنے وہ بھی تحفے میں دیے ہیں، سب کچھ اللہ کا شکر ہے۔ زیادہ تر تحفے کی چیز پہننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ تو کھلایا کرو، یعنی اب اچھا انسان ہے کاروبار والا ہے تو وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، چاہے بکرا کھا لے چاہے مرغا کھا لے، لیکن پڑوس میں غریب ہے بیچارہ تو وہ نہیں کھا پاتا ہے نا، نہیں کھا پاتا ہے تو اس کے گھر میں خوشبو جاتی ہے گوشت کی یا کسی چیز کی تو من تو سب کا کرتا ہے نا، کرتا نہیں کرتا ہے۔ تو اگر تم 5 کلو اپنے گھر کو لیتے ہو نا تو 1 کلو سے 1 کلو کتنا 5 کلو اپنے گھر کو لیتے ہو تو 1 کلو ایسا لے لو، اپنے پڑوس میں دیکھ لو ہمارا غریب کون ہے کہ جس بیچارے کو 1 کلو اس کے گھر پہنچا دو، لو یہ ہمارے طرف سے تم سمجھ لو، نہ کرے نا لیکن اب کر لو، اب کر لو۔ 1 کلو نہیں تو آدھا کلو 50-60 روپے کا ہوگا، کچھ نہیں جاتا۔ اتنے میں کوئی تمہارا دوست مل جائے نا تو دوست مل جائے دکان پہ، آؤ بھیا ٹھنڈا پی لو، اتنے کے ٹھنڈا پی لو، نہیں پی لو۔ قسم خدا کی اگر تم نے مدد کر دی اور کسی کو تھوڑا سا بھی دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تو گناہ معاف فرمائے گا نا، تمہارے صدقے میں پورے گھر والوں کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اتنا کر دیا تو بس اتنا۔ ایک بات سنو اور بات کو ختم کرو۔ میں حدیث پاک سنانے والا تھا لیکن اب اسی کے بارے میں سن لو۔ اب ایک بات میں تمہارے سامنے بتا رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے، روز کے 2 روپے کماتا ہے۔ کتنے کماتا ہے؟ کتنے کماتا ہے؟ 2 لاکھ نہیں، 2000 نہیں، 2 روپے۔ کتنے؟ 2 روپے کماتا ہے، 1 روپیہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور 1 روپیہ الگ جمع کرتا ہے۔ آپ آؤ گے لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کوئی بات نہیں، جو نہیں آئے اب میں کسی کو اٹھنے نہیں دوں گا جب تک میں بولوں گا، کسی کو بھی نہیں اٹھنے دوں گا۔ اور تمہارا گاؤں ہے بھائی، تم زبردستی تو اٹھو گے بھی تو روک بھی نہیں سکتا ہوں۔ لیکن نبی کے غلام ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خواجہ نے اجمیر میں اونٹ بٹھا دیے راجا کے تو وہ نہ اٹھ سکے، تو ہم تو نبی کے غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب انہی کی بات چلتی ہے تو ہم کیسے ہیں؟ اونٹ نہ تو اونٹ ہے تو اٹھ جاؤں گا جی۔ 2 روپے کماتا ہے، 1 بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور 1 جمع کرتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ مجھے حج کرنا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ مجھے حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، مجھے حجر اسود کو چومنا ہے، مجھے روضہ رسول پہ سلام پڑھنا ہے۔ اب سوچو کتنا عرصے اس نے محنت کی ہوگی، کتنے سالوں کمایا ہوگا، جو 1 روپیہ جمع کر رہا ہے، کتنے ارمان ہوں گے کہ میں آج ہم 3-4 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں، یعنی سٹے کے مٹے کے ٹٹلو کے کیسے ہیں پتہ بھی نہیں ہے کیسے مارے ہیں، پھر بھی حاجی صاحب کے اتنے ارمان ہوتے ہیں، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، یہاں نماز پڑھوں گا وہاں دعا مانگوں گا، یہاں ایسا کروں گا وہاں نفل پڑھوں گا۔ لیکن وہ تو 2 روپے کماتا تھا، 1 روپیہ الگ جمع کرتا اور 1 روپیہ حج کے لیے جمع کرتا۔ عرصہ گزر گیا جمع کرتے کرتے، جب اس نے ایک دن گنتی ماری، اس نے کہا کام چل جائے گا، مجھے حج جانا چاہیے۔ اس سال میں قافلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس نے ارادہ بنا لیا مجھے بھی حج کرنا ہے، بس اب
تاریخ آ گئی، یعنی صبح کو قافلہ نکلنا ہے، فجر کی نماز کے بعد لوگ روانہ ہو جائیں گے، صبح کو فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو حج کے لیے نکلنا ہے۔ پہلے فلائٹ نہیں تھے، ہوائی جہاز سے نہیں جانا تھا، پہلے اڑ کے نہیں جانا تھا، پہلے سواریوں سے جانا تھا، لوگ کھٹے ہو کے 20-20 50-50 100 لوگ چلتے تھے، کوئی پیدل چلتا، کوئی اونٹ پہ چلتا، کوئی گھوڑے پہ چلتا، کھانے پانے کا انتظام لوگ رکھ لیا کرتے۔ اس نے سوچا میرا بھی انتظام ہے، میں بھی حج کروں گا، پوری رات نہیں سویا، خوشی کے مارے مچل رہا ہے، اب میرا نمبر آ گیا ہے، صبح میں حج کرنے کے لیے نکل جاؤں گا، میں سفر میں پہنچ جاؤں گا، اب میں جب مدینے پہنچوں گا تو سلام ایسے پڑھوں گا، جنت البقیع میں سلام ایسے پڑھوں گا، جنت کی کیاری میں نماز ایسے پڑھوں گا، حجر اسود کو ایسا چوموں گا، روضہ رسول پہ ایسا کھڑا ہوں گا، صفا مروہ پہ ایسا دوڑوں گا۔ اسی کشم میں پوری رات سوچتا رہا، یہ دعا یہاں مانگوں گا، یہ دعا یہاں مانگوں گا، یہ ایسے یہاں کروں گا، رب سے ایسا مانگوں گا، نبی سے ایسا مانگوں گا۔ اسی میں پوری رات گزرتی جا رہی ہے۔ رات کا جب تہائی حصہ آ گیا، پورا شہر سو رہا ہے، پوری بستی سکون سے سو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے خوشی میں، ابھی غم میں بھی نیند نہیں آتی ہے، خوشی میں بھی نیند نہیں آتی ہے۔ گھر سے نکلا، اچانک کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی، پریشان ہو گیا، رات میں یار میرے پڑوس میں کس کے بچے رو رہے ہیں۔ اس نے دائیں کان دوڑا ہے، دائیں سے آواز نہیں آ رہی ہے، بائیں دیکھا، بائیں سے آواز آ رہی تھی، اس طرف چلنے لگتا ہے، چلتے چلتے وہاں پہنچا جس گھر سے آواز آ رہی تھی، دروازے پہ دستک دی، وہ بھی ایک بیوہ کا گھر تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دروازے پہ آواز دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو صبح حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا، کہا حاجی صاحب آپ تو صبح حج کے لیے جانے والے ہو، بتاؤ بات کیا ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، کوئی بیماری ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے بچوں کو روتا ہوا سنا، اس لیے میں تڑپ کے آ گیا۔ اس عورت بیوہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بھائی تم پوچھتے کیوں ہو، پوری بستی پڑی ہوئی ہے، تم جاؤ حج کرنے جاؤ، عرصے سے پیسہ جمع کر رہے ہو، عرصے سے تمہارے ارمان ہے، چلے جاؤ جاؤ تم حج کر لینا۔ اس نے کہا نہ میری بہن مجھے بتا کہ تیری پریشانی کیا ہے۔ اس نے کہا اگر نہیں مانتے ہو تو جاؤ اندر چولہے پہ جا کے دیکھ لو۔ وہ انسان چولہے پہ جاتا ہے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، چولہے میں آگ جل رہی تھی، اس کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی تھی، ہانڈی کے اوپر برتن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے جب ہانڈی کا برتن کھول کے دیکھا اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے دیکھا ہانڈی میں پتھر اور پانی بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا اے میری بہن یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ عورت سینہ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی میرے بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن میں کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتی، میرا شوہر نہیں ہے جو کما کے لے آئے، میرا جوان بیٹا نہیں ہے جو مزدوری پہ چلا جائے۔ اے میرے بھائی میرے بچوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے بچے بھوک سے روتے ہیں، میں چولہے کی طرف اشارہ کر دیتی ہوں اور بہانہ کر دیتی ہوں بچوں کھانا بننا ہے، جب تیار ہو جائے گا تب کھلا دیا جائے گا۔ اس نے اتنا سنا تو وہ رونے لگتا ہے، روتا ہوا گھر واپسی آتا ہے اور جو زندگی بھر ایک ایک روپیہ حج کرنے کے لیے کمایا وہ تمام روپے لے کے اس بیوہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میری بہن اپنے دامن کو پھیلا۔ وہ عورت اپنے دامن کو پھیلاتی ہے، وہ ساری کمائی زندگی بھر کی اس عورت کے آنچل میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے میری بہن جا تو کھا تیرے بچے کھائیں، اگر میری قسمت میں حج ہوا تو اللہ مجھے یہی بیٹے حج کا ثواب دے دے گا۔ وہ عورت پوچھتی ہے میرے بھائی کیا تم حج کرنے نہیں جاؤ گے؟ تمہارے ارمانوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری خواہشوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے اے دوسروں کا دل دکھا کے حج کرنے والوں، دوسروں کا دل، دوسروں کا مال مار کے نماز پڑھنے والوں، دوسروں کو ستا کے روزہ رکھنے والوں، دوسروں کا حق چھین کے زکات دینے والوں، دوسروں کا مال مار کے تسبیح پڑھنے والوں، سنو وہ جواب دیتا ہے اگر میں وہاں چلا گیا حجر اسود کو چومنے لگا، یہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور میں حجر اسود کو چومتے ہوئے میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا اے میرے بندے بتا آج تو حجر اسود چوم کے مجھے راضی کرنے آیا ہے، اور میرے بندے میری بندیاں وہاں بھوک سے تڑپ رہی تھی، 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، تو وہاں بھوکا مرتا چھوڑ کر مجھے یہاں راضی کرنے آیا ہے۔
رب طواف سے راضی نہیں ہوگا، جب حجر اسود سے راضی نہیں ہوگا، ابے ان میرے بھوکے بندوں کی مدد کرتا، ان بھوکے بندوں کو کھانا کھلا دیتا، اس وقت میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا، اور کہنے کے بعد روتا ہوا چلا جاتا ہے، بستر پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، ابھی تو بستر پہ لیٹ جاتا ہے، پورے دن پوری رات یہی سوچتا رہتا ہے، میری قسمت میں حج نہیں تھا، میری قسمت میں حج نہیں تھا۔ حاجی حج کرنے چلے گئے، حاجی حج کرنے چلے جاتے ہیں، واپسی جو لوٹ کے آتے ہیں، سب لوگ ملنے کے لیے جا رہے تھے، چلو حاجی صاحب سے ملا ہے، چلو حاجی صاحب سے ملا ہے۔ ان نے سوچا چلو میں بھی ملاؤں، حج کرنے تو نہیں گیا لیکن کسی حاجی کی زیارت کر لوں۔ اس نے حاجی صاحب سے پوچھا، اس کا بڑا احساس ہوا، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس نے کہا یار کاش میں بھی جاتا تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی۔ بستر پر لیٹ گیا، روتے روتے سو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ دو فرشتے زمین پر آتے ہیں، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اب پھر کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرا کہتا ہے اب پھر اتنے لوگوں نے 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کہا پھر کسی کا قبول ہوا؟ کہ نہیں، اس سال کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے سنو تم نے ایک بات سنی؟ کیا بات ہے؟ کہ 5 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اللہ نے کسی کا قبول نہیں کیا، لیکن اب اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ وہ انسان جو حج کرنے نہیں گیا تھا، جس نے بیوہ کی مدد کی تھی، وہ خواب میں دیکھ رہا تھا، خواب میں دیکھ رہا تھا، فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ اب پھر اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ کہ کیسے، کیوں کیا، کس لیے کیا، کس کی وجہ سے کیا؟ کہ یہ انسان جو سو رہا ہے نا، جس نے بیوہ کی مدد کی ہے، جس نے یتیموں کو کھانا کھلایا، جس نے بیوہ کی مدد کی ہے نا، اللہ نے اس کے صدقے میں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ اگرچہ حج کرنے نہیں آیا لیکن میں نے اس کا بھی حج قبول کر لیا، اور اس کے صدقے میں جتنے حج کرنے آئے تھے میں نے ان سب کا بھی حج اپنی بارگاہ میں قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، فیضان پیر و مرشد، نعرہ تکبیر۔ تو یہ مدد کرو گے نا تو یہ ملتا ہے، مدد کرنے سے یہ ملتا ہے۔ محنت کرو، یہ پروگرام بنایا کرو، جلسے منایا کرو، ان میں آیا کرو، بیٹھا کرو، سمجھا کرو۔ دیکھو کوئی ناچ گانے تھوڑی ہو رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانا کیا ہے؟ میلاد اسی کا نام ہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کیا؟ ارے میلاد اسی کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، اسی کا نام میلاد ہے۔ مسلمانوں، مسجدیں ہماری ویران پڑی، مسجدیں ہماری ویران پڑی، لوگوں نماز پڑھا، لوگوں نماز پڑھا۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہماری قوم نماز نہیں پڑھتی ہے۔ میدان محشر میں سب سے پہلے اگر سوال ہوگا تو کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ میری قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ جوان اذان ہو جاتی ہے، جوان بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، جوانوں کو مطلب ہی نہیں ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اگر برکت چاہتے ہو نا، برکت ہیں، آج لوگ پریشان ہیں یار، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نماز کی بات نہیں ہوئی، سب کی کیوں نہیں ہوئی یار؟ کون کہتا ہے نماز کی بات؟ نماز تو اہم عبادت ہے، نماز افضل عبادت ہے۔ نماز سب سے پہلے میدان محشر میں پوچھی جائے، نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو رب سے بات کرتا ہے، نماز پڑھا کرو۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں ایک انسان گیا، اور جانے کے بعد کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، بہت کماتے ہیں سب لوگ، برکت نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اپنا میلاد نہ کریں، آپ لوگ سنیں غور سے، ہاں ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ آخری بات سن لو نماز کے بارے میں، کہا حضور برکت نہیں ہوتی گھر میں، کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم پریشان گھوم رہے ہیں نا، یار اتنا کماتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دو برکت نہیں ہوتی یار، مولوی صاحب تعویذ کر دو برکت نہیں ہوتی، ہماری ماں بہنیں بھی کہتی ہیں برکت نہیں ہوتی۔ تو میں بتا دوں برکت کیسے ہوگی۔ اے میری ماں بہنوں تم بھی سنو، ایسا نہیں ہے تقریر مردوں کے لیے ہوتی ہے، تقریر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتی ہے، جو فضائل ہوتے ہیں وہ دونوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ مرد الگ ہے عورت الگ ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضرت برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اپنے دروازے پہ پردہ لگا لے۔ کیا فرمایا؟ اپنے دروازے پہ پردہ لگا لے۔ اس نے سوچا کوئی نقش ملے گا، کوئی تعویذ ملے گا، کوئی گنڈا ونڈا کچھ ملے گا، لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ اپنے دروازے پہ، بولو پیچھے والے، اپنے دروازے پہ پردہ لگا لیا۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے پردہ لگا لیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن عرصہ گزرا۔ اس کے بعد ایک دن حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پھر پہنچا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا مرید اب کیا حال ہے؟ اب برکت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہا حضور اب تو بہت برکت ہو رہی ہے، اب تو مزہ آ رہا ہے۔
تجوری بھر گئی، بوریاں بھر گئی اناج سے، بہت برکت ہو رہی ہے۔ طرز کہ حضور ایک بات پوچھو، کہا پوچھو، کہا حضور پیسہ تجوریوں میں نہیں رکتا تھا، اناج بوریوں میں نہیں رکتا تھا، دروازے کا کیا کہنا؟ دروازے کا اس میں کیا قصور تھا؟ تو سنو نماز نہ پڑھنے والوں سنو، تعویذ ٹانگ ٹانگ کے برکت لانے والوں سنو، دکانوں میں چاروں طرف نکس لٹکا کے برکت لانے والوں سنو، اس سے کام نہیں چلے گا، پہلے نماز پڑھو۔ میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، تعویذ لٹکاؤ باندھو، لیکن نماز پڑھو۔ حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ تیرا گھر مین چوراہے پر تھا اور مین دروازے پہ پردہ نہیں تھا، تیرے دروازے سے بے نمازی گزرتا تھا، اس کی ایک نظر تیرے گھر میں پڑ جاتی تھی، جس کی ایک نظر سے پورے دن کی برکت ختم ہو جاتی۔ بے نمازی کی نظر ایک مرتبہ گھر میں پڑ جاتی تھی، اس کی نظر سے، اس کی نظر اتنی نحوس منحوس کی نظر، وہ نحوست والی نظر گھر میں پڑتی تھی جس سے پورے دن کی برکت ختم ہو جاتی۔ اب بتاؤ جس گھر میں بے نمازی کی صرف نظر پڑ جائے اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو جس گھر میں بیوی بھی بے نمازی ہو، شوہر بھی بے نمازی ہو، باپ بھی بے نمازی ہو، بیٹی بھی بے نمازی ہو، بیٹا بھی بے نمازی ہو، اب تو نکس لٹکا لے تو کچھ ہوگا؟ بولو، تعویذ تو دن بھر لگانے کچھ ہوگا؟ نہیں، پہلے نماز نماز کے بعد پھر آپ دو شعر سن لو اور بات کو ختم کر لو، دور سے بولو سبحان اللہ۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے، آپ بھی تھوڑا پڑھو گے تو اچھا لگے گا۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس میں ہو ہاں جس میں ہو ہاں جس میں ہو کہیں اپنا، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے جس کا دل مدینے میں ہے وہ بولے زور سے، اور جو اب سوچ رہا ہے یار یہ تبرک کب آئے گا، سونگ میں کب بٹے گا، کب جائیں گے، مجھے سوچ رہا ہے بس سوچتا رہے، اور جسے مدینے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں اور میرے نبی کی حدیث سے سن کے جس کا ایمان تازہ ہو گیا وہ بولے جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور تیرے نور ان کے نور ان کے نور سب کے نور والے کا گھر تو ہے میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، کہ میرے نور والے کا گھر تو گئے مدینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں، ہم اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے، ہم اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، جس میں وہ کہیں اپنا، دل تو ہے میرے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا عمل سن لیں، جب وضو کریں نا، جب وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے تو بسم اللہ شریف پڑھنا، سب سے پہلے بسم اللہ شریف یاد ہے سب کو؟ پڑھیو۔ تو وضو کریں سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں،
اس کے بعد ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں. ایک مرتبہ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. کیسے پڑھی کلمہ؟ یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے پھر وضو کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر وضو کے جو اعضاء ہیں نا جتنے بھی دھوئے گا، جتنے وضو کے پانی کے جتنے قطرات زمین پہ گرتے ہیں، جتنے قطرے، جتنی بوند، سمجھ رہے ہیں نا قطرے، پانی کے جتنی بوند، جتنے قطرات زمین پہ گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. ہر قطرے کے بدلے. اب کتنے قطرات ٹپکتے ہوں گے؟ کم سے کم ایک بدلے سے تو وضو کرتے ہو گئے. یا جاڑوں میں چپڑا چپڑی کر لیتے ہو خالی. چپڑا چپڑی سے وضو نہیں ہوتا ہے. کہیں پانی لیا ایسے رگڑا چھٹی، ایسے وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی اس سے. یعنی کہ اعضائے وضو جو دھوتے ہیں وضو میں، ان سے پانی ٹپکنا چاہیے، پانی بہنا چاہیے وہاں. ایسا نہیں خالی ٹھنڈ میں لیا ایسے کام میں نماز نہیں ہوگی. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. پہلے وضو ضروری ہے. تو وضو اچھا کب ہوگا؟ پانی بہنا چاہیے، پانی بہنا چاہیے. جتنے قطرات پانی کے زمین پر گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تیری عبادت کریں. اللہ فرماتا ہے نہیں، میری عبادت کرنے سے تو میری زمین بھری ہوئی ہے عبادت کرنے والوں سے. مولا پھر ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے میرے جس بندے نے وضو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے، قیامت تک میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا. سبحان اللہ. قیامت تک میرے بندے کے لیے. اب بتاؤ ہم دن میں 5 مرتبہ 5 بدنوں سے وضو کرتے ہیں، کتنے قطرات ٹپکتے ہوں گے. اللہ کتنے فرشتہ پیدا فرمائے گا. اور پھر جب سب لوگ سب مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہم گناہگاروں کا بیڑا. اب بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کون کون یہ عمل کرے گا؟ انشاءاللہ ہماری محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور ہمارا بیڑا پار آ گیا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام پڑھو.